بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آپ نے یہ تو دیکھ ہی لیا کہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے، جو ٹائٹل ہے اس پروگرام کا، کہ بھئی نیازی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا اور کب باندھے گا۔ اب اس گھنٹی سے ظاہر ہے آپ کے ذہن میں وہ والی پوری کہانی آ گئی ہوگی، وہ جو ایک بلی سے چوہے بہت زیادہ تنگ تھے، تو ان چوہوں نے آپ پروگرام بنایا کہ بھائی کسی طرح اس بلی کو قابو کیا جائے۔ تو ایک چوہے نے تجویز دی کہ اس کے گلے میں گھنٹی باندھ دو، تو جیسے بلی آئے گی ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ تو پھر وہ بعد میں یہ ایک سیانے چوہے نے کہا کہ بھائی اس کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ تو یہ اسی قسم کا معاملہ جو ہے یہ عمران نیازی کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ آپ ہر روز نئی سے نئی بات سنیں گے، جی عمران نیازی قابو میں آ گیا، شکنجہ تیار ہے، اب ملٹری کورٹ میں جا رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے اس کے خلاف۔ نئی نئی خبریں جو ہیں وہ جو حکومتی ماؤتھ پیسز ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے، لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھئی بس اب عمران نیازی جو ہے وہ اس کا حساب کتاب مکمل ہو جائے گا۔ بھئی پچھلے سال اپریل سے یہ حکومت سے باہر ہے، 1 سال اور آلموسٹ 3 مہینے ہو چلے، 2 مہینے سے کچھ زیادہ، تو ابھی تک یہ اس کا کچھ نہیں کر سکے۔ جبکہ اس کے برعکس آپ اگر دیکھیں، جب نواز شریف کو کے خلاف یہ ایک کارروائی شروع ہوئی تھی تو دنوں کے اندر انہوں نے معاملات کو نمیٹے۔ عدالتوں کو ٹائم دیا جاتا تھا کہ بھائی اتنے دنوں کے اندر اندر آپ نے جو ہے نواز شریف کو جو ہے اس کے خلاف فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب حکومت ان کے پاس ہے، آرمی چیف انہوں نے اپنی مرضی کا لگا لیا ہے، اس کے باوجود یہ عمران نیازی کا کچھ نہیں کر سکتے، بس خبروں پہ خبریں چلا رہے ہیں کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے۔ اور تازہ ترین خبر کیا آئی ہے جی، وہ جی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہمایوں دلاور ہے، اس نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے اور جو توشہ خانہ والا کیس ہے وہ قابل سماعت قرار دے دیا۔ اب بھائی قابل سماعت قرار دے دیا تو کیا کر لیں گے آپ اس کا؟ یہ تو ایک سیشن جج ہے، اس کے جو وسائی ہیں وہ تو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے، وہ تو ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے، اور عدالت نے، یہ سیشن کورٹ نے کہا کہ نہیں جی اب ہم سماعت نہیں ملتوی کریں گے۔ تو 12 جولائی کو ہے یہ کیس سماعت جو ہے اس کی شروع ہو جائے گی، اور ساتھ وہ ٹرائل شروع ہو جائے گا، اور جو گواہ ہیں ان کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ تو آج ہے 8 جولائی، تو ابھی کتنے دن اس میں موجود ہیں۔ 10 جولائی کو وہ جو ہمارا ساسو ماں کا لاڈلا ہے سپریم کورٹ والا، وہ اپنی ہٹی کھولے گا اور سب سے پہلا کام یہی کرے گا، یہ جو سیشن جج والا فیصلہ ہے اس کو، وہ جو اس نے رکھا ہوا نا ڈسٹ بن، جس کو کہتے ہیں التوا والی ٹوکری، اس میں پھینک دے گا، جہاں پہ وہ سپریم کورٹ پروسیجر والا اور پتہ نہیں کون کون سے اس نے حکومتی قوانین جو ہیں اس ٹوکری میں پھینکے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اور پھر اس کیس کی بھی سماعت جو اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک عمر عطا بندیال جو ہے وہ باضابطہ طور پر سپریم کورٹ سے اپنے گھر واپس نہیں چلا جاتا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ یہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں عمران نیازی کے خلاف، لیکن عملی طور پر یہ کچھ نہیں کر پاتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اس میں جو ہے کون لوگ ہیں جو کہ اس اتحادی حکومت کو، جس کے پاس اتنی عوامی سپورٹ تھی، یہ وہ حکومت تھی، اس میں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں کہ یہ ملین مارچ کر رہی تھی، اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس کر رہی تھی، عوام ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اپنی اس طاقت سے آرمی کا جو چیف جو تھا قمر باجوہ، اور پھر وہ جو بدنام زمانہ فیض حمید، اس کو گھر بھجوا دیا۔ انہی کی وجہ سے سارا جو عمرانی پروجیکٹ تھا وہ فلاپ ہوا، اور ان کو قبل از وقت سارا کچھ لپیٹنا پڑا۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا؟ اب تو انہوں نے آرمی چیف بھی اپنی مرضی کا لگا لیا، تو ان سے عمران نیازی ان کے قابو میں کیوں نہیں آ رہا، جبکہ اس کے خلاف کرپشن کے کیسز موجود ہیں بے شمار، اس کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ گواہیاں دے رہے ہیں، یہ توشہ خانہ والا اور کتنے کیسز ایسے اس کے بارے میں جن میں اس کو جو ہے قانونی طور پر شواہد کے مطابق سزا دی جا سکتی، لیکن ان سے کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے جو سپورٹ کر پنڈی والی سپورٹ ہے وہ منافقانہ سپورٹ ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ پنڈی والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ صرف اس حد تک ہیں جس حد تک ان کا اپنا مفاد ہے، جرنیلی مفاد۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بس پھر وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے، بھائی تسی جانو تے ساسو ماں دا لاڈلا جانے۔ اب دیکھیں، میں پنڈی والوں کی جو منافقت ہے اور جو دوغلی پالیسی، اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایک طرف یہ توشہ خانہ والی خبر چل رہی ہے، اور دوسری خبر کیا ہے کہ جو آئی ایم ایف والے ہیں انہوں نے عمران نیازی سے اس کے گھر جا کر ملاقات کی،
اور وہ ٹی وی چینلز پہ خبر بھی چلی ہے، بے شک آپ نے اس کا چہرہ جو ہے وہ بلر کر دیا ہے یا یوں کہیں منہ کالا کر دیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خبر بہرحال جو ہے وہ گھر گھر تک پہنچی ہے کہ بھائی آئی ایم ایف والوں نے اس سے ملاقات کی، پوری دنیا کو پتہ چل گیا. اور یہ جرنیلی حکومت جو اتنا دوسری طرف جو ہے ہر چیز پہ کنٹرول کرتی، انہوں نے اس ملاقات کو کیوں نہیں روکا؟ عمران نیازی جو ہے اس وقت جو ہے وہ نہ اپوزیشن پارٹی کا سربراہ ہے، وہ بھی ایک پارٹی کا سربراہ ہے، لیکن اس کی پارٹی کا جو سپریم ہماری جو قومی اسمبلی میں اس میں تو اپوزیشن میں اس کا کوئی کردار نہیں. تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. اگر یہ چاہتے پنڈی والے تو یہ روک سکتے تھے. اتحادی حکومت تو اس میں وہ بالکل کمزور سی حکومت ہے، اس طرح کے ڈیسیجن وہ نہیں لے سکتی. وہ تو بس وہ اتنا اپنا مینڈیٹ استعمال کرتے ہیں جتنی انہیں پنڈی کی طرف سے اجازت ہے. تو یہ جرنیلی حکومت جو ہے ہماری پنڈی والی، انہوں نے نہیں روکا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ڈالر بہت پیارے ہیں. انہیں فارن ایکسچینج جو آتا ہے نا، اس میں اصل ان کو دلچسپی ہوتی ہے، مقامی کرنسی میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. تو وہاں سے ہمیں انہیں اربوں ڈالر ملنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ڈالر لے لو، اور لیکن اس ملاقات سے جو ہمیں نقصان ہوگا پاکستان کی سیاسی حکومت کو، اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ چاہے منہ کالا ہو رہا ہے، ہم یہ ٹی وی پر عمران نیازی کا منہ کالا کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اپنا اور سیاسی حکومت کا منہ کالا کیا انہوں نے. اور اس سے بہت بڑا نقصان جو ہے اتحادی حکومت کو پہنچا ہے. ان کو سیاسی نقصان ہوا ہے کہ دیکھیں بھائی ایک آپ کی حکومت ہے، اور آپ کی حکومت کے دوران آئی ایم ایف کا ادارہ جو ہے اس سے آ کے مل رہا ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو وہ بندہ ہے جس کی جو وزراء تھے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو ہے کسی طرح ہو نہ پائے. تو اس کے باوجود آئی ایم ایف پھر بھی ان سے جا کے مل رہی ہے. تو یہ اجازت انہیں نہیں دینی چاہیے تھی کہ بھائی یہ اگر آپ نے ملنا ہی ہے تو جو ملک کی باقی پارٹیز ہیں آپ ان سے مل لیں. یہ بندہ جو ہے یہ تو متنازع ہو چکا ہے اس وقت، لیکن چونکہ ڈالر چاہیے تو انہیں کا خیر ہے اتحادی حکومت کو اس سے سیاسی نقصان ہو جائے، اور عمران نیازی کو اس سے جو سیاسی فائدہ ہونا ہے وہ بے شک ہو جائے، کیونکہ اس سے جرنیلوں کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. انہوں نے عمران نیازی کی پارٹی کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے جو اپنا ایک مقصد حاصل کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا. لیکن جو ہمارے مسلم لیگ نون ہے، سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوگا، کہ پنجاب میں اس کا ووٹ بینک جو ہے عمران نیازی کا وہ ابھی ختم نہیں ہوا. صرف اس کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، وہ فوجی دباؤ میں آ کر اس کو چھوڑ کر گئے. تو اس کی وجہ سے یہ نقصان جو ہوا، لیکن پنڈی والوں نے کہا کہ خیر ہے، یہ جو ہمارے سیاسی ملازمین ہیں اس وقت حکومت میں، ان کو بے شک نقصان پہنچ جائے، ہمارے جو ڈالروں والی سپلائی ہے وہ اسی طرح جاری رہنی چاہیے. اور ویسے بھی ان کو ملک کا جو سیاسی استحکام ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے یا سیاسی استحکام، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور سیاسی استحکام تو ان فردی والوں کو ویسے بھی سوٹ نہیں کرتا. انہیں تو ملک میں افراتفری رہے نا، سیاسی افراتفری ہو تو یہ بڑے خوش رہتے ہیں، کیونکہ اس افراتفری میں ان کا جو فوج میلہ جو ہے وہ بڑا اچھی طرح جاری رہتا ہے، اس میں کوئی رکھنا نہیں آتا. اور یہ اسی سیاسی افراتفری کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے یہ جو 9 مئی ہوا اس کا بہت فائدہ اٹھایا، اور اس پی ٹی آئی کے اندر سے انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پیدا کر لی. تو یہ تو فائدے میرے. تو اس لیے یہ جو آئی ایم ایف والی ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بلی کی گلے میں گھنٹی باندھنے والی بات جو ہے، یا عمران نیازی کو شکنجے میں لانے والی بات جو ہے، یہ بڑی دور ہے. ابھی اس سے پہلے والی مثال جو ہے میں ایک اور آپ کو دے دوں، فارن فنڈنگ کیس آپ دیکھ لیں، کتنے سال ہو گئے اس کیس کو چلتے ہوئے. جب عمران نیازی حکومت میں تھا تو بھی وہ نہیں چلنے دیتا تھا، جب حکومت میں نہیں تھا تو اس وقت بھی اس کے خلاف اس قسم کی یہ جو کیس تو بہت پہلے کا ہے، یہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تو تھا، عدالتیں بھی ان کے ساتھ تھی، تو اس وقت بھی اسی طرح کوئی نہ کوئی اس میں روڑا اٹکایا جاتا تھا. پھر یہ حکومت میں آ گیا تو اس کے باوجود جو ہے یہ کیس بس وہ جو اس کی وہ کیا خرگوش اور کیچوے والی آپ نے ریس نہیں، تو وہ بس کچھوے والی اسپیڈ سے تھوڑا 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 چلتا ہے، لیکن اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، اور یہ رکا ہوا ہے. اب وہ حکومت سے جا چکا ہے تو یہ حکومت بھی نہیں کر پا رہی وہ. اور اس کی وجہ کہ یہ جو پاکستان میں جو سیاسی بکرے ہوتے ہیں، ان کو جب بھی ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں، ایک پنڈی والی پارٹی اور ایک ہماری جو ہے اسلام آباد والی پارٹی. جب تک یہ آپس میں ایک پیج پر نہ ہو تو سیاسی بکرا جو ہے وہ ذبح نہیں ہو سکتا. جب نواز شریف کے کیسز چل رہے تھے تو یہ دونوں کسائی جو تھے یہ ایک پیج پر تھے، اس لیے جو ہے وہ فٹافٹ نواز شریف کے کیسز یا اس کے جو وزراء ہوتے تھے ان کے کیسز جو ہے فٹافٹ ان پہ فیصلے کر دیے جاتے تھے، کیونکہ پنڈی والے بھی اسی بات کے حق میں ہوتے تھے، اور ساتھ میں ان کے جو یہ جو عدالتی جوڈیشل کورٹ تھی وہ بھی ان کے ساتھ ایک پیج پر تھی. اب اور اس وقت جو ڈی جی فیاض حمید ڈی جی آئی ایس آئی ہے، وہ آئی ایس آئی کا ڈی جی جو کم تھا، لیکن ڈی جی سپریم کورٹ زیادہ تھا.
تو یہ وجہ تھی کہ اس وقت فیصلے جو برق رفتاری سے ہو رہے تھے. اب اس وقت جو ہے یہ دونوں کسائی جو ہیں یہ ایک پیج پر نہیں. اور جو پنڈی والا کسائی ہے اس کو صرف اس حد تک دلچسپی ہے کہ اس کا کام ہوتا رہے، باقی جو خیر ہے اتحادی حکومت کو کوئی اگر پریشانی ہے تو اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور وہ بس اس حد تک دباؤ ڈالتے ہیں کہ ایسا کوئی فیصلہ نہ کرے عمر عطا بندیال جس سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں. تو آپ دیکھ لیں جب بھی کوئی ایسا کیس آتا ہے جس میں پنڈی والوں کی کوئی انوالومنٹ ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، ایک دو پیشیاں اس میں ہوتی ہیں اور شور شرابہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹھس کر کے بیٹھ جاتے ہیں سائڈ میں. فوجی عدالتوں والا کیس ہی آپ کے سامنے کہ کس طرح عمر عطا بندیال نے نعرے بازی کی کہ بس جی میں تو منگل کو دنگل ہو جائے گا اور میں نہیں چھوڑوں گا ان کو. تو اس کے بعد تھوڑی سی وہ کہتے ہیں ترتیب آئی پنڈی کی طرف سے، تو وہ گرما گرم فائل جو تھی نا عمر عطا بندیال نے کیس والی وہ پھینکی تو عدالت سے ہی فرار ہو گیا. اب اس کیس کا پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا بھائی مہربانی کرو اسٹے ہی دے دو، کہتا ہے اسٹے بھی نہیں دینا. تو یہ ہے ساری صورتحال کہ پنڈی والے اپنے کام کروا رہے ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف والی جو بدنامی تھی وہ بھی مول لے لی کہ ہمارا کام ہوتا جائے. اسی طرح ان عدالتوں میں بھی انہیں عمران نیازی کو سزا دلوانے میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے، اتنی جلدی نہیں ہے کہ بھائی وہ فٹافٹ عمران نیازی والا جو کیس ہے اس کو کلوز کریں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ان کے کام ہوتے ہیں. اور اس وقت اسی پالیسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو نیا آرمی چیف ہے اب وہ باقاعدہ ایک پاورفل آرمی چیف ہے. اس کے خلاف جو بھی وہ ایسے لوگ تھے جو فوج کے اندر تھے جو اس کے چاہ رہے تھے کہ کسی طرح اس کو ہٹائے، پہلے اس کو بننے نہیں دے رہے تھے، وہ سارے غائب ہو گئے، ان کا اب کوئی حال نہیں ہے. تو اے آر وائی کی بھی ایک اور مثال آپ لے لیں کہ دیکھیں اے آر وائی کتنا ووکل چینل تھا مسلم لیگ نون کے اور اتحادی حکومت کے خلاف. اب وہ بھی اس حد تک خاموش ہو گیا ہے کہ وہ پنڈی والوں کے بارے میں اس نے جو ہے خاموشی اختیار کر لی. ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتا. ان کی جو پالیسی ہے کہ نیازی کا جو ہے چہرہ اسکرین سے غائب کرنا ہے تو انہوں نے اپنی اسکرین سے نیازی کا چہرہ غائب کر دیا. لیکن جہاں تک مسلم لیگ نون پر اور اتحادی حکومت کے جو دیگر پارٹیاں ان پر تنقید کی بات ہے وہ اسی طرح ہو رہی ہے. آپ کاشف عباسی کو دیکھ لیں، دوسروں کو دیکھ لیں، اسی طرح لمبی زبانیں کر کے جو ہے وہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں. تو اس حد تک انہوں نے صرف اے آر وائی کو مینیج کیا. یہی حال جو ہے عدالتوں کا ہے کہ انہوں نے اپنے حد تک مینیج کیا کہ ہمیں اس سے نقصان نہ پہنچے. یہی حال میڈیا کا. میڈیا میں بھی اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، حسن نثار جیسے یہ سارے لوگ لمبی زبانوں والے بیٹھے ہوئے. اب صرف ان کا جو ہے رجحان جو ہے ان کی جو زبانوں کا توپوں کا رخ جو ہے وہ صرف اتحادی حکومت کی طرف ہے. اب جو ہے یہ جو عمران نیازی کے گلے میں گھنٹی جو ہے یہ باندھنا جو ہے صرف اتحادی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ اگر یہ جو ہمارے پنڈی والے جو ہیں یہ اس کے ساتھ رہتے. تو اب اس کے لیے آپ لوگوں کو 16 ستمبر تک انتظار کرنا پڑے گا. جب تک عمر عطا بندیال جو ہے یہاں سے فارغ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ جتنے بھی کیسز ہیں جو مرضی کہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں یہ ثبوت پکڑ لیا ہے، اعظم خان پریس کانفرنس کرنے آ رہا ہے، وہ جی ملک ریاض پریس کانفرنس کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ بن گئے. کچھ فرق نہیں پڑتا عمران نیازی کو. کتنے لوگ اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے. اس کے پاس ایک ہی بیان ہے کہ مجھے چھوڑ گئے تو یہ سب جو ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے یہ بات جو ہوتی ہے یہ اس میں عمران نیازی کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ بھئی جب آپ نے اس کو چھوڑا تو اب آپ اس کے خلاف ہیں. جب وہ حکومت میں تھا تو آپ اس سے فائدے اٹھا رہے تھے. تو اس لیے اب اس بلی کے گلے میں گھنٹی اسی وقت بندھے گی جب عمر عطا بندیال جو ہے وہ 16 ستمبر کو اپنے گھر جائے گا. تو پھر اس کے بعد اگر پھر بھی میں اگر کا استعمال کر رہا ہوں، یہ ہمارا جو پنڈی والا قبضہ گروپ ہے انہوں نے اتحادی حکومت کا ساتھ دیا تو پھر ایسی عمران نیازی کے خلاف جو ہیں وہ کیسز جو ہیں وہ چلیں گے اور اس کے خلاف فیصلے بھی ہوں گے. 16 ستمبر تک تو ویسے ہی جو ہے وہ عمر عطا بندیال کے ڈھال بن کے اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس نے اپنی نوکری داؤ پہ لگا رکھی کیونکہ اب کچھ ہفتے باقی رہ گئے اور اس کو یہ پتا ہے کہ بھئی اب میری ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اس کو اب کچھ بھی نہیں رہا. اس نے کہا خیر ہے اب جو ہو گیا ہو گیا، نوکری تو ویسے ہی ختم ہو جانی، تو چلو جب تک جو دن ہیں یہ جو اپنا مشن ہے یہ تو اسی کے مطابق چلو، اس میں شہادت بھی ہوتی ہے تو ہو جائے خیر ہے. تو 16 ستمبر تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اس کے بعد بھی یہ کام اسی صورت میں ہوگا اگر پنڈی والوں نے اتحادی حکومت کا ساتھ دیا. اور دوسری بات ایک میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو پنڈی والے یہ ہمیشہ دوغلی پالیسی سے کام لیتے ہیں. اور وہ جو ایسے عمران نیازی جیسے لوگ ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی انہیں الطاف حسین سے بھی اسی طرح کے کام لیے تھے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ برقرار ہے، ان لوگوں کو سیاست سے ایلیمینیٹ نہ کیا جائے، صرف اس حد تک ان کو جو ہے بے اثر کر دیا جائے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اور اس پروجیکٹ میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے. تو اب جو عمران نیازی جو موجودہ شکل میں جس میں وہ تقریریں کرتا ہے اور روز نت نئے
اپنی سازشی تھیوریز جو ہے وہ یوٹیوب پر بیان کرتا ہے، اس سے جو ہماری اصلی حکومت ہے وردی والوں کی، ان کو کوئی خطرہ نہیں۔ موجودہ صورتحال میں نیازی کی جو یہ شکل ہے، اس کا ہونا جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اتحادی حکومت جو ہے بہت سارے جو جرنیلی مطالبے وہ صرف اس لیے مان رہی ہے کہ کہیں یہ جو عمران نیازی ہے اس کو بین الاقوامی دباؤ پر یہ ہمارا جو پنڈی والا ٹولہ ہے کہیں واپس اقتدار میں نہ لے۔ تو یہ ہے آج کی ہماری گپ شپ، اور انشاءاللہ پھر کسی اگلے موضوع پر آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے دے مجھے اجازت، یعنی کہ رب رکھا۔